اب آیت نمبر 36 سورہ توبہ کی، یہ بھی ایک کریٹیکل آیت ہے، 12 مہینوں کے حوالے سے، اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر جنگوں کو حلال کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا، لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنے تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں، تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے۔ اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے۔ حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب۔ نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا، جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا، وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا، جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، اور صحابہ کرام خاموش رہے، اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی الاسلام آج کے دن، مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں، اس لیے ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے؟ اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن، یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ، اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے۔ یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا، اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو، جان، مال، عزت، آبرو کے اعتبار سے۔ جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا، اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے۔ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ۔ وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے۔ پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے، بلکہ آپ نے حق ادا کیا۔ پھر نبی الاسلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں۔ اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے۔ تو وہاں پر بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ جو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا، وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی، تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا۔ پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی، آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں۔ اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا، 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب۔ یہ 3 کنزیکٹیو ہیں ایک الگ سے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر، یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا۔ سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی، ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے۔ اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر
یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو، نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے، اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پہ ہوگا۔ وقاتل المشرکین کافہ، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، تم بھی پوری اپنی تسلی کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں، زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ وہ جو میں نے بتایا یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے۔ وہ 4 کی گنتی وہ سال میں، یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے، وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے۔ زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کفر اختیار کرنے والوں کو، جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں، انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں۔ ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا، اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں، اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مرضی ہو جائے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو، اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو، تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اس کی واضح مثال ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ ابو لہب تو ہاشمی تھا، نبی الاسلام کے خاندان سے تھا، لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا، حالانکہ نبی الاسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بعثت تک ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے؟ سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی الاسلام پر ایمان لے آئے۔ جو کوشش کرنے والے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی، ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچ جائیں گے۔ اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے۔ کوئی اہمیت نہیں ہے جی، شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفى 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں۔ تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے، انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے، سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے۔ وہ کیا مانتے ہیں وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ ہم بھی بچپن میں، میرا خود بھی سارے فرقوں میں، مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے، تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے۔ آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھیں کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو ہی لے کے چل رہے ہیں۔ چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات، باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں، 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں، یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے۔ یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی۔
تو ایک معاملات چل گئے، پارٹیاں مل گئی ان کو. جیسے نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی، باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ بیچاری مشہور نہیں ہوئی. حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں. ایران کے شیعہ تو 4، وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے، یہاں پہ کہانیاں انہوں نے کروائی ہوئی ہیں. ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب، وہ بھی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے، وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو داماد رسول فرمایا ہے، ٹھیک ہے. تو کہانیاں لیکن وہ چل رہی ہوتی ہیں اس طریقے سے. تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے. وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سر اماموں کا نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک، اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں؟ وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں، باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں، ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی، وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھی شروع ہو گیا، ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹیز دین میں خود سے داخل کی. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعت تو ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں 2 طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، کوئی خنزیر بنا دیتا ہے تو حرام ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب 2 طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے کر رہا ہوں، حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ جائے، ایک میری طرف سے ہدیہ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسا کوئی سختی والا معاملہ نہیں. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالہ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرکی ہے، نیاز تو سائڈ پہ رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ نے نام دیے ثواب پہنچانا ہے انہوں نے. اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہ جے وچوں جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے جے کھانا کھانا تے اتنے تک ہی سوال رکھو، زیادہ غلوف نہ کریں آپ کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کچھ نیو مسلم ہے، ہمیں نہیں پتہ انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا ہوا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو. اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن رکھو، زیادہ نٹی گریٹی میں نہ پڑھو. ٹھیک ہے نا. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرداوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلموں کے بھی جو ذبیحے چل رہے ہیں نا، اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے نام کے کیا، وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے، نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں، اور اس حدیث سے پلی لی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھٹی نہ دو، مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. کوشر فوڈ. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں، قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ
دجال سمجھتے ہیں نعوذ باللہ. ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے, تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے, جس طرح غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے, تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں, جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں, سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں نا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں, ٹھیک ہے, تو وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے, وہ کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے, اس کا بھی پھر اتنا مذاق اڑاتے ہیں. سر میں نے تو کہانی الٹ دی ہے نا, میں نے سوال کرنے والے سے یہ میرا کلپ لاکھوں, میں نے کہا یہ سوال نہ کریں سنی شیعہ کا, آپ یہ پوچھیں سنی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اگر سنی حنفی ہے تو وہ یا سنی حنفی دیوبندی ہوگا یا سنی حنفی بریلوی ہوگا, تو ہے تو دونوں سنی نا. سنی اہل حدیث ہوا تو وہ تو بہت دور بیچارہ بیٹھا ہے, اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں نا ان کے نزدیک, وہ تو بہت تھوڑے ہیں. اور سر آپ کو کبھی میں احکام شریعت ان کی اور ملفوظات میں سے دیوبند اور اہل حدیث کے بارے میں ان کے جو فتوے پڑھ کے سناؤں نا, تو وہ آپ یقین کریں آپ کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے. جو سخت لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کا یعنی بچہ جو ہے وہ دیوبندی اہل حدیث ہو گیا تو اس کو باپ کی وراثت سے بھی کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ مسلمان رہا ہی نہیں ہے. اللہ جی سر, ظاہر جب آپ نے ایک اصول کھڑا کیا, اس کی کورالٹیز پھر یہی نکلیں گی. حسام الارمین میں لکھا ہے نا انہوں نے کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین آفاق کے فالورز ہیں, جیسا کہ روافظ جو ہیں وہ شیطان اطاق کے فالور ہیں. پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور اس پہ اجماع ہے کہ سب کے سب مرتد اور خارج اسلام ہیں. جب مرتد بھی ہو گئے, خارج اسلام بھی ہو گئے, آپ نکاح کی سوچ رہے ہیں, وہ تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نعرے تکبیر پڑھ کے ان پہ چڑھ دوڑیں. یہ اور یہی حال ادھر بھی, آپ المحند مفند میں لکھا ہے کہ جو بریلوی ہیں وہ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا, جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے. مجھے بعض لوگوں نے کہا جی یہ تو ذرا سافٹ ورڈز ہیں, انہوں نے شیطان ہی کہا ہے نا بریلویوں کو. احمد بریلوی تو بہت آگے گئے ہیں. سر یہ احمد بریلوی سے 4 ہاتھ آگے گئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چلا, ہم آپ کو انجینئرنگ کر کے بتاتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شیاطین اس طریقے سے حملہ آور ہوئے ہیں ہمارے علماء دیوبند پہ, اور ساتھ رضی اللہ عنہم بھی لکھا ہوا ہے علماء دیوبند کو, جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے. انبیاء پہ جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ مسلمان شیاطین ہوتے تھے. یہ ایک طریقہ ہے ایسے کر کے کان پکڑنے کا, جیسا میں نے کہا نا کہ میں نے گرم تولیہ پھیر کے نا ان کے وہ سارے میک اپ اتار دیے ہیں. نہیں ہم نے کوئی تکفیر تو نہیں کی, ہم تو تکفیر کرتے ہی نہیں نا. پرانی باتیں, پرانے بزرگ, پرانے کہانیاں, اور نہیں آئی ہے کہانی کہ یہ نہیں آپ یہ لکھوا کے دیں کہ ہمارے علاوہ سارے فرقے ہمارے نزدیک گمراہ ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے عذاب بھگت کے, کیونکہ مسلمان تو ہیں ہی ہیں. یہ آپ کو کوئی بھی لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا دوسرے فرقے کے بارے میں. تو کیا کر رہے ہیں؟ تکفیر کر رہے ہیں. تو یہ تکفیر ہر جگہ پائی جاتی ہے, بعض جگہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور بعض جگہ ظاہر ہوتی ہے. وہ جو چھپی ہوئی تھی وہ اب وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہوئی ہے, وہ اب سامنے آ گئی ہے, چونکہ ہم نے اس کے لیے ایک آپ کو امپیریکل فارمولا دے دیا ہے جس میں آپ ڈالتے ہیں فوراً باہر آ جاتا ہے. تو آپ چیک کر کے دیکھ لیں, بلکہ وہ آپ جب بات شروع ہی کریں گے نا تو وہ کہیں گے سمجھ آ گئی ہے. اکثر لوگ ہمارے بھائی جاتے ہیں نا تو وہ بات شروع کرتے ہیں, پتہ لگ گیا کہڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں. اب تو لوگ ڈرتے ہیں حدیث کا نمبر بھی مانگتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, تو لوگ تو کہتے ہیں گمراہی ہے حدیث کا نمبر مانگنا. تو اسی طریقے سے چلیں جس طریقے سے ہم آپ کو چلا رہے ہیں. ہاں بدعت ہو جائے گا, واقعی بالکل صحیح بات ہے, بدعت ہو جائے گا. دیکھیں جی باقی معاملات میں بھی تو ہم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں نا, کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ سارے وظائف جو آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. بہرحال بعض اوقات کسی کی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ اسے آفس کی مجبوریوں کی وجہ سے یا اپنے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یا بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے ہماری اسلامی بہنوں کو ٹائم نہ ملے, یا بعض اوقات صحت بھی اجازت نہیں دے رہی ہوتی. تو سیم یہی سوال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بڑی بہن تھیں سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا, جو نبی علیہ السلام کی کزن لگتی ہیں, مولا علی کی بڑی بہن ہے اور ایجڈ خاتون تھی, نبی علیہ السلام کی بہن ہی لگتی تھی, تو آپ ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے. تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ہم نے بلو کارڈ کے اندر اس حدیث کا ریفرنس بھی دیا ہوا ہے. پہلے میں ان کارڈز کے بارے میں آپ کو بتا دوں, یہ 2 کارڈز ہمارے ہیں جو ہم نے شروع میں جن کارڈز کو پرنٹ کیا تھا, جو آپ ڈاک میں منگوا بھی سکتے ہیں. ایک بلو کارڈ ہے اور ایک ہے گرین کارڈ. بلو کارڈ جو ہے وہ پیچھے سے مجھے دیں, یہاں تو نہیں رکھے ہوئے, 2 کارڈ دے دیں. بلو کارڈ جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں, اور گرین کارڈ جو ہے وہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. ان کے میں نے بڑی حکمت کے ساتھ کلر کوڈنگ کی ہوئی ہے. یہ بلو کارڈ ہے, یہ آپ کو PDF اس کا ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ بھی بنی ہوئی ہے, ہارڈ کاپی بھی ہماری اکیڈمی سے آپ منگوا سکتے ہیں. فون صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک آن ہوتا ہے, +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162 032159000162.
ब्लू कार्ड में हिकमत है। आप पता है ब्लू कार्ड दुनिया का एक ब्लू कार्ड है, वो है यूके में वर्क परमिट को ब्लू कार्ड कहते हैं। ये आखिरत का ब्लू कार्ड है, सुबह शाम की सुन्नत अज़कार, अक्सर बुखारी मुस्लिम से। दूसरा कार्ड है ये ग्रीन कार्ड, आखिरत का। दुनिया का भी ग्रीन कार्ड होता है, वो तो सबको ही पता है, अमेरिकन नेशनैलिटी। ये आखिरत का ग्रीन कार्ड, फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत अज़कार। फिर मैंने एक मुख्तसर कार्ड भी ब्लू कार्ड में से निकाला, ये ऑरेंज कार्ड, जादू टूना, वबाई अमराज, कुदरती हादसा से बचने के सुन्नत वज़ाइफ। ये सब आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं, फ्रीली आप डाउनलोड करके। इसमें सिर्फ 5 अज़कार डाले थे। जो ब्लू कार्ड पूरा नहीं पढ़ सकता, कम से कम ये पढ़ ले, तो उसके लिए इस मामले में इंशाअल्लाह ताला आसानी हो जाएगी। तो ये तीनों कार्ड जो है ना जी, कोशिश तो करें कि ये कार्ड रोज़ाना आप लोग पढ़ें, आपके लिए बेनिफिशरी होंगे इंशाअल्लाह ताला। बल सुन निसाई अल कुबरा की तरफ आएँ, वो जो हदीस में बयान कर रहा हूँ। तिरमिज़ी में भी रवायत मौजूद है, लेकिन तिरमिज़ी वाली रवायत जो है ना कमज़ोर है। सही सनद इसकी सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर है। हमारे ब्लू कार्ड में 19 नंबर के ऊपर ये वजीफ़ा है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 10680, 10,680 नंबर हदीस है। सईदा उम्मे हानी कहती हैं, या रसूलल्लाह मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लंबे वजीफ़े मुझसे कोई नहीं होते, मुझे कोई एक वजीफ़ा ऐसा बता दें जो मैं कर लूँ, मेरे लिए किफ़ायत करे। सर जो वजीफ़ा फिर लिया है ना मौला अली की बहन ने, वो ऐसा वजीफ़ा है कि मुझे अभी तक इतना तगड़ा और कोई वजीफ़ा नहीं अहदीस में नज़र आया जिसकी इतनी फजीलत हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 दफ़ा रोज़ाना सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिले। सर रोज़ा अगर आप तोड़ बैठें तो एक गुलाम आज़ाद करना पड़ता है, तो 100 रोज़ों से भी के बराबर ये आप समझ लें। 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 घोड़े अल्लाह की राह में जिहाद के लिए भेजने का सवाब मिले। 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 ऊँट अल्लाह की राह में भेजने का, कुर्बान करने का, नहर करने का सवाब मिलेगा। 100 ऊँट, सर एक ऊँट की कीमत ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए, करोड़ों रुपए का वजीफा है जी, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये वजीफा है फ्री में। और 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, ये ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है इसको सवाब से भर देगा। सर ला इलाहा इल्लल्लाह के फिर बराबरी कौन कर सकता है। वो हदीस बेताका है ना, कागज़ के पुर्जे वाली हदीस जामे तिरमिज़ी में, कि एक शख्स के 99 दफातर गुनाहों के खोले जाएंगे और नामा माल तुल रहा होगा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। दूसरी तरफ एक कागज़ का टुकड़ा डाला जाएगा जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। वो शख्स कहेगा ये एक टुकड़ा क्या कर सकता है, बस वो रखने की देर होगी, वो पड़ना भारी हो जाएगा। अल्लाह के नाम से तो वज़नी कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कागज़ के पुर्जे वाली हदीस, उसके लिए जन्नत का हुक्म हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला नहीं है। तो ये 4 वजीफ़े हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतना महबूब वजीफ़ा है कि जो सुनन नबी दाऊद में, जामे तिरमिज़ी में सलात व तस्बीह वाली हदीस है, उसमें 300 दफ़ा कौन से कलिमात पढ़े जाते हैं, यही सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस इतना ही पढ़ना होता है। ये वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की हदीसें अलग से हैं, लेकिन सलात व तस्बीह में इतना ही पढ़ना होता है, चारों कलिमात। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 4 कलिमात मुझे हर उस चीज़ से बढ़कर महबूब हैं जिन पे सूरज तुलू होता है। यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, इससे बढ़कर मुझे ये चीज़ महबूब है कि मैं ये 4 कलिमात कह लूँ, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को इससे बढ़कर कोई और कलिमात महबूब नहीं है, और ये हिस्सा बुखारी में भी है इसका, और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तुम इनकी तरतीब भी बदल सकते हो। यानी सुबहान अल्लाह के बाद आप अल्लाह अकबर पढ़ लें, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई फ़र्क नहीं है। ये एक ओपन चीज़ है। आप यूँ भी कर सकते हैं कि पहले 100 दफ़ा पढ़ लें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्योंकि रा को फिर लाम से मिलाएंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। और यूँ भी पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, क्योंकि अकबर पे वक्फ करेंगे, वरना ये सुबहान अल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ नहीं सकते आप, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हिल हम्दुलिल्लाह बनेगा कॉन्टिन्यूस, जैसे अल्लाहु अकबर बनता है, तो वक्फ करना पड़ेगा। सुबह सुबहान अल्लाह के सुबहान अल्लाह ये तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर अगर मिलाएंगे तो अल्लाहु अकबर, रा को लाम से, तो उसकी बजाय इतनी मुश्किल में ना पढ़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, एक तस्बीह पढ़ ले, चारों वजीफे 100 दफ़ा हो जाएंगे, क्योंकि नबी अलैहि सलाम इजाज़त दे दी है ना, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी कर सकते हो। और ये तरतीब तो सलात व तस्बीह में मौजूद है, नबी अलैहि सलाम ने कलिमात पढ़े भी हैं,
آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کر. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کے، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ نہیں. وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی الاسلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے بیچ چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں. تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے. ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے